السلام علیکم ناظرین۔ آنے والا ہفتہ جو کہ 6 جون سے 12 جون کے دنوں پر مشتمل ہوگا، برج حمل سے برج ہوت تک تمام زوڈک سائن کے لوگوں کے لیے آپ کی پرسنل، میرڈ اور محبت کی زندگی کیسے گزرے گی، آپ کی روزمرہ کی روٹین، جذباتی کیفیات اور روپے پیسے کے معاملات میں کیسی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں، کن معاملات میں آپ کو کامیابی ملے گی اور خدا نخواستہ زندگی کے کن اہم واقعات کے نتائج میں آپ کو کچھ ناکامی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ پلینٹس اس ہفتے میں آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں، اپنی ویکلی ہوروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز خواتین و حضرات، ایریز یعنی برج حمل سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ آپ کے تعلقات اور آپ کی پرسنالٹی کو کسی مخصوص ڈھانچے میں ڈھالنے کے لیے بہترین ہفتہ ثابت ہوگا۔ پلینٹس آپ پر انتہائی مثبت اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ آپ کو اس ہفتے اپنے دوستوں اور قریبی لوگوں سے ملنے کے کافی اچھے مواقع ملیں گے۔ آپ اپنی روٹین لائف میں بہت خوشگوار موڈ کے ساتھ انتہائی سنجیدہ کوششوں میں مصروف رہیں گے۔ روپے پیسے کے حوالے سے اکثر حمل افراد کے لیے اس ہفتے کچھ یوں ماحول ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کسی کام کے ماہر بن رہے ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو حادثاتی طور پر کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، یا آپ پہلے سے پری پلان بنا کر کچھ سیکھنے کے عمل سے گزریں گے۔ اکثر حمل افراد کے لیے پلینٹس کی موجودہ پوزیشنز کے پیش نظر یوں نظر آتا ہے کہ آپ اپنی حالیہ کامیابیوں یا ماضی قریب میں حاصل ہونے والی کامیابی کی وجہ سے کافی مطمئن اور پراعتماد نظر آتے ہیں۔ آپ کا کانفیڈنس بڑھا ہوا ہے، آپ کی اپروچ مثبت اور طرز عمل درست ڈائریکشن میں ہے۔ بعض حمل افراد کسی خوشی کے کام کے لیے کچھ پروگرام بنا سکتے ہیں، کوئی دعوت یا کچھ شاپنگ وغیرہ کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ مشتری، مریخ، وینس اور مرکری کے مثبت اثرات آپ کے لیے نظام زندگی کو آسان بنا رہے ہیں۔ البتہ زول کی رجت کے ایام میں یہ ہفتہ بعض معاملات میں آپ کی توجہ چاہے گا۔ مریخ آپ کے لیے اس ہفتے بھی عشق و محبت کے معاملات میں تیزی لانے کے ساتھ ساتھ پسند کی شادی کے خواہش مند افراد کے لیے بہترین اثرات دے گا۔ جوپیٹر کے اچھے اثرات آپ کے شراکتی معاملات میں معاون ثابت ہوں گے۔ وینس کا برج ثور میں قیام تعلقات کی بحالی اور تعلقات میں ناراضگیاں وغیرہ ختم کرنے کے حوالے سے انتہائی عام ہوگا۔ شراکتی اور وراثتی معاملات کے حوالے سے وینس کوشش کرنے والوں کو کامیابی دے گا۔ قرض وغیرہ کے حصول کے لیے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ ہفتہ ایریز خواتین و حضرات کے لیے گویا ایک نیا ہفتہ ہوگا۔ آپ کو ایک نیا پن دیکھنے کو ملے گا۔ اس ہفتے آپ کے لیے کچھ شروع کرنے یا حقیقی خود مختاری حاصل کرنے کے لیے بہترین وقت ہوگا۔ آپ خود میں ہر قسم کے لالچ، حرص و طمع اور نفسانی برائیوں کو کم ہوتے دیکھیں گے۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ نئے پروجیکٹس کو شروع کرنے اور درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے انتہائی بہترین ہفتہ ہوگا۔ مشتری کے آپ کے پہلے گھر میں ہوتے ہوئے آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر پر اچھی نظرات دے گا، جس سے سفر کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ مشتری کے آپ کے پہلے گھر میں ہونے سے آپ کے خفیہ معاملات کے حوالے سے آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ کو اپنے خفیہ معاملات کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ٹاورس یعنی برج ثور سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے اس ہفتے میں اپنے پینڈنگز کاموں میں عملی طور پر کچھ کرنے کا ہفتہ ثابت ہوگا۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ ایک خواب کو حقیقت میں بدلنے کا موقع ہو سکتا ہے۔ آپ کے پلینٹس آپ کو کسی مثبت تبدیلی کا موقع فراہم کریں گے، البتہ اب یہ آپ پر منحصر ہوگا کہ آپ کسی رکے ہوئے کام کو نئے سرے سے شروع کرتے ہیں یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ سور افراد کو اس ہفتے میں اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ آپ کے لیے اس ہفتے میں آپ کی پرسنل گروتھ اور سوشل زندگی آسان اور تیز تر ہو سکتی ہے۔ روپے پیسے کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے پچھلے چند گزرے ہوئے ہفتوں کی نسبت زیادہ پرسکون ہوگا۔ آپ کو روپے پیسے کے حوالے سے انتہائی اچھی خبریں مل سکتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ تبدیلی کی اس ہوا کو خوشگواریت کے ساتھ محسوس کریں۔ ممکن ہے بعض سور افراد جو ریئل اسٹیٹ کے کاموں میں ہیں، آپ کی کوئی بڑی ڈیل اس ہفتے میں انجام پا جائے۔ ممکن ہے بعض سور افراد کو یوں لگ رہا ہو کہ آپ کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ بہتری محسوس کریں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے پریکٹیکل خیالات پر زیادہ فوکس کریں۔ دوران کام پلینٹس اس ہفتے میں آپ کے تخیل کو کافی حد تک بڑھا کر آپ کی مدد کریں گے۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے ایسا ماحول ہوگا کہ
اگر آپ کچھ زیادہ حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے دوسروں کے ساتھ اختلافات اور غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں تو تصادم سے بچ کر تعمیری گفتگو اور بات چیت سے معاملات کو دیکھیں۔ وینس اس ہفتے میں آپ کے اپنے برج میں رہتے ہوئے میاں بیوی کے اختلافات کو ختم کرنے کے حوالے سے انتہائی ساد اثرات دے گا۔ مشتری آپ کے 11ویں گھر میں ہونے سے ایسے سور افراد جو بیرون ملک سفر کرنے کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ بعض سور افراد کچھ مسائل کی وجہ سے زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے واسطے روحانیت کی دنیا کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی اچھے استاد سے مل سکتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے آپ کو روحانیت کے معاملات میں کامیابی مل سکتی ہے۔ محبت کے حوالے سے آپ کی زندگی میں ایک چھیڑ چھاڑ والا ماحول ہو سکتا ہے۔ محبت میں آپ کو کچھ نئی ضروریات محسوس ہو سکتی ہیں۔ آپ کا ایموشنل ایٹیٹیوڈ اس ہفتے سٹیبل رہے گا۔ آپ روایتی ماحول میں مادی اور جذباتی دونوں طرح کی محبت کے قائل نظر آئیں گے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ زندگی کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر بدل رہے ہوں اور اپنی نیچر کے زیادہ قریب ہو رہے ہوں۔ ایسے سور افراد جو اپنی صلاحیتوں اور سکلز پر بھروسہ نہیں رکھتے تو آپ کو ملنے والی مایوسی آپ کو نامناسب موڑ تک لے جا سکتی ہے۔ آپ کے موڈ میں غیر مناسب تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے اور یہ تبدیلی آپ کو دوسروں سے الگ تھلگ بھی کر سکتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے تبدیلیوں کو عاجزی کے ساتھ قبول کریں۔ اگر آپ سٹرگل کر رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی، البتہ محتاط رہیں۔ بہت زیادہ محنت آپ کو جلدی تھکا بھی سکتی ہے۔ اپنے جسم اور اس کی لیمٹس کا خیال رکھیں، اس کام میں ہاتھ ڈالیں جسے آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ اپنی پاپولیرٹی کو بڑھانے کے لیے اس ہفتے اپنی ذاتی کشش سے فائدہ اٹھائیں۔ جیمنائی یعنی برج جوزہ سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 6 جون سے 12 جون تک کے دنوں پر مشتمل ہے آپ کے لیے ایک روشن اور برائٹنس لے کر آنے والا ہفتہ ثابت ہوگا۔ آپ کے دل، دماغ اور روح پر ایک وجدانی کیفیت کا اثر ہو سکتا ہے۔ سورج آپ کے اپنے برج میں رہتے ہوئے آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دے گا۔ آپ کا کانفیڈنس بڑھا ہوا ہوگا، آپ کا میچورٹی لیول ہائی اور چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اس ہفتے سورج کے آپ کے اپنے برج میں ہونے سے آپ کسی معاملے میں بات چیت کر کے معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ آپ کی اچھی ملاقاتیں ہوں گی، آپ کا اعتماد بڑھا ہوا ہوگا اور آپ کی سیلف اٹریکشن کی وجہ سے آپ کی ریسپیکٹ میں اضافہ ہوگا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کونے میں رہنا پسند نہیں کریں گے، بلکہ آپ چاہیں گے کہ اسپاٹ لائٹ میں رہیں۔ آپ بہت خوشگوار انداز سے اس ہفتے کا آغاز کر کے انتہائی ایکسائٹڈ طرز عمل کا مظاہرہ کریں گے۔ مریخ کے اثرات کے تحت آپ اس ہفتے میں ایسے لوگوں سے مل سکتے ہیں جو مشورہ دینے کے حساب سے درست مشورہ دینے والے ہیں۔ آپ کسی کام کے لیے کچھ پلان بنا سکتے ہیں۔ نئے کاروبار کی بنیاد رکھنے کے حوالے سے مارس کے اثرات بہت اچھے ہیں۔ مشتری اور مریخ کا برج حمل میں کران آپ کے لیے دوستوں سے وابستہ امیدوں کو پورا کرنے کا باعث بنے گا۔ اس کے علاوہ وینس بیرون ملک سفر کرنے والے افراد کے لیے اچھے اثرات دے گا، لیکن یہاں زحل کی رجت سفر کے معاملات میں التوا اور تاخیر کا باعث بن سکتی ہے۔ وینس کے مثبت اثرات آپ کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے خفیہ دشمنوں کے حوالے سے بہت مثبت ہیں۔ 23 جون تک جب تک وینس برج سور میں ہے آپ کو خفیہ دشمنوں پر دسترس دلانے کا باعث بنتا رہے گا۔ آپ کی اپنے ذاتی خفیہ معاملات پر گرفت مضبوط ہوگی۔ آپ کے پوشیدہ معاملات کے بارے میں آپ کو کوئی کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ میں روحانیت کا شغف بڑھے گا۔ بیرون ملک سفر یا امیگریشن کے معاملات میں تیزی پیدا ہو سکتی ہے۔ محبت کے حوالے سے اس ہفتے آپ لائم لائٹ میں رہنا پسند کریں گے۔ ایسے خواتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں آپ کی زندگی میں ایک فریشنس کا احساس پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اپنے لائف پارٹنر کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے جس کا اثر مثبت ہوگا۔ مالی لحاظ سے آپ کو آمدن تو ہوتی رہے گی، لیکن آپ کے لیے مسئلہ آمدن اور خرچ میں توازن کا ہوگا۔ ممکن ہے آپ کو روپے پیسے کے حوالے سے یوں محسوس ہو کہ آپ کو اپنی انکم کو بڑھانا چاہیے، آپ کو کوئی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ پلینٹس کی روح سے اس ہفتے میں آپ کی کوئی نئی انویسٹمنٹ آپ کو بہت فائدہ دے سکتی ہے۔ کینسر یعنی برج سرطان سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ تبدیل ہونے کا انتظار کرنا پڑے۔ ممکن ہے آپ کو کانسٹنٹ رہتے ہوئے زیادہ محنت کرنی پڑے۔ آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے میں اپنی پریورٹیز پر کنسنٹریٹ کریں، اپنے لیے وقت نکالیں۔
اور اگر آپ کسی شک میں مبتلا ہیں تو اپنے شک کو یقین کی حالت میں بدلیں۔ شک آپ کے لیے کسی بڑی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ بات کریں اور خود کو مثبت ڈائریکشن میں رکھیں۔ اس ہفتے پلانٹس کے اثرات آپ کو آگے بڑھنے اور نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بہترین آئیڈیاز فراہم کریں گے۔ اس ہفتے میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی خوشی کا خیال رکھیں۔ مشتری کے مثبت اثرات برج حمل میں رہتے ہوئے ایسے افراد کے لیے بہت اچھے ہو سکتے ہیں جو ملازمت پیشہ ہیں۔ آپ کی ترقی کے کوئی امکانات بن سکتے ہیں، کوئی پروموشن مل سکتی ہے۔ ایسے کینسر افراد جو کاروبار کرتے ہیں، آپ کے کاروبار میں بہتری پیدا ہوگی۔ کیریئر اور کاروبار کے حوالے سے مشتری کے اچھے اثرات اس ہفتے میں آپ کو بہت فائدہ دیں گے۔ آپ کے مالی نظام میں نظم و نسق پیدا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مریخ بے اولاد جوڑوں کے لیے بھی بہت مناسب اور اولاد کے حوالے سے خوش بختی کے اثرات ڈال رہا ہے۔ اگر آپ کے مقدر میں اولاد ہے تو یہ ہفتہ اس حوالے سے خوشخبری کا باعث بن سکتا ہے۔ وینس کے اثرات 23 جون تک برج ثور میں رہتے ہوئے ایسے خواتین و حضرات کے لیے جو قرض وغیرہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے۔ وینس آپ کو دوست احباب سے وابستہ امیدوں کے حوالے سے خوشیاں دے سکتا ہے۔ آپ کی توقعات پوری ہو سکتی ہیں۔ بعض کینسیرین خواتین و حضرات اس ہفتے میں بہت زیادہ بزی ہو سکتے ہیں، البتہ آپ کو تھوڑا آرام ضرور کرنا چاہیے۔ بے شک فطری طور پر آپ متحرک رہنے والے لوگ ہیں اور کام نہ ہونا آپ کو بہت ڈل کر دیتا ہے، لیکن بعض اوقات بہت زیادہ کام انسان کو ناخوشگوار حیرتوں میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ اچانک درد یا عارضی تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ ہفتے کا اختتام آپ کے لیے خوشگواریت سے بھرا ہوا ہوگا۔ آپ کا وجود اور دماغ مکمل طور پر راحت اور سکون کا تجربہ کریں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے میں اپنے جذبات اور رویے کو بیلنس رکھیں۔ بہت زیادہ ایموشنل ایٹیٹیوڈ یا آپ کے بڑے ہوئے جذبات آپ کو سوائے جھنجھلاہٹ اور تنازعات کے کچھ نہیں دیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ کسی خاص مقصد کے لیے اس وقت تک پلان نہ بنائیں جب تک آپ کی بیک مضبوط نہ ہو۔ البتہ آپ کو چاہیے کہ اپنی پریورٹیز اور ڈیزائرز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایم کو درست رکھیں، انتظار کریں۔ آپ کے معاملات میں جلد مثبت تبدیلی پیدا ہوگی۔ لیو یعنی برج اسد سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 6 جون سے 12 جون تک کے دنوں پر مشتمل ہے، ایسا ہوگا کہ آپ میں بہت پازیٹیو انرجی ہوگی۔ آپ انتہائی موٹیویٹڈ رہیں گے۔ آپ کے ارادے بہت مضبوط ہوں گے۔ آپ کے خیالات اور آئیڈیاز انتہائی مثبت ہوں گے۔ مشتری آپ کے لیے انتہائی اچھے اثرات ظاہر کرے گا۔ کسی فیلڈ میں آپ اپنی خود اعتمادی سے فائدہ لیتے ہوئے اور خود پر زور دیتے ہوئے شاندار نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی محبت کی زندگی میں یا ریلیشنز میں کسی کے ساتھ ایک اچھی کمپنی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو اس ہفتے اپنے آپ کو ظاہر کرنے اور اپنے جذبات کو ثابت کرنے کا کوئی موقع ضائع نہ کریں۔ پیسے کے حوالے سے اس ہفتے میں پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں احتیاط سے کام لیں۔ پیسے کو احتیاط اور اعتدال سے خرچ کریں۔ کسی بڑی خریداری کے لیے اس ہفتے کوشش کریں کہ مت جائیں۔ ہر صورت میں اپنے روپے پیسے کو ہاتھ میں رکھیں، نہ چاہتے ہوئے بھی صبر کریں اور ٹھیک وقت کا انتظار کریں۔ ہفتے کے ابتدائی دنوں میں آپ اپنی جسمانی طاقت کو بچانا چاہ سکتے ہیں۔ آپ خود کو ریسٹ دینے کی موڈ میں ہو سکتے ہیں، جس کا مقصد اپنے اعصاب کو ریلیکس کرنا ہو سکتا ہے۔ البتہ آپ کو چاہیے کہ خود پر دباؤ کو گھٹانے کے لیے کوئی آرٹسٹک ایکٹیویٹی اپنائیں۔ زول کے اچھے اثرات آپ کے سماجی اور سوشل ریلیشنز اور آپ کی میرڈ لائف کے حوالے سے معاملات کو سلجھانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشتری کے اثرات بیرون ملک سفر کرنے کے حوالے سے مثبت اثرات دے رہے ہیں، جس سے بیرون ملک سفر کی کوشش کرنے والوں کو کامیابی مل سکتی ہے۔ مریخ اور وینس آپ کے مالی نظام کو مزید مستحکم کرنے کے اثرات دیں گے۔ آپ کے کاروباری، ملازمتی اور مالی معاملات میں بہتری آئے گی۔ مشتری برج حمل میں رہتے ہوئے لیو افراد کو اولاد، انعام، اسٹاک مارکیٹ اور لکی ڈرا وغیرہ کے لیے بھی مثبت اثرات دے گا۔ حج و عمرہ اور زیارات کے خواہشمند لیو افراد کے لیے مریخ اچھے مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اثرات ہائر ایجوکیشن کے لیے کوشش کرنے والوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ مریخ خصوصی طور پر برج حمل میں رہتے ہوئے روحانیت کے حوالے سے آپ پر گہرے اثرات ڈال رہا ہے۔ اس ہفتے میں آپ روحانی طرز حیات گزارنے کے اصولوں کو جاننے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔
آپ کی رغبت روحانیت کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ کسی جگہ سے آپ کوئی روحانی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے میں آپ کو چاہیے کہ نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں، دوسروں کے ساتھ ہم آہنگ رہیں۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ نئے دوست بنانے کے لیے بھی بہترین ہفتہ ثابت ہوگا۔ ورگو یعنی برج حملہ سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ محتاط رہنے اور خصوصی طور پر ایسے افراد جو اپنی پروفیشنل لائف میں کچھ زیادہ مصروف ہیں ایک بہترین ہفتہ ہوگا۔ آپ کو اس ہفتے اپنی زبان کی اگریشن اور خود غرضانہ رویے سے بچنا چاہیے۔ آپ کے لہجے میں تیزی آ سکتی ہے۔ ایسے سنبلا خواتین و حضرات جو کسی معاملے میں کامیاب ہو گئے ہیں، آپ کو اپنی کامیابی کا دعویٰ کرنے میں جلدی سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کے لیے اس ہفتے صورتحال نقصان دہ نہیں ہوگی، لیکن آپ کو محتاط رہ کر یہ ہفتہ گزارنا چاہیے۔ آپ کے جذبات اس ہفتے میں آپ کے لیے کچھ پرابلمز بنا سکتے ہیں۔ ایسے ورگو خواتین و حضرات جن کو اپنے ساتھ دوسروں کا تعاون نہیں مل رہا، آپ کے لیے مناسب ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ میں ہاتھ نہ ڈالیں، جلدی سے گریز کریں اور صبر سے کام لیں۔ صحت کے حوالے سے بھی آپ کو اس ہفتے احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے رویے میں فلیکسیبلٹی قائم رکھیں۔ ایسے خواتین و حضرات جن کے میاں بیوی کے مسائل چل رہے ہیں، مریخ کے برج حمل میں قیام سے آپ کے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ قریبی تعلقات اور ازدواجی تعلقات میں دوریاں قربتوں میں بدل سکتی ہیں۔ وراثتی معاملات کے حوالے سے بھی مریخ آپ کے لیے اچھے اثرات ڈال رہا ہے، لہٰذا اس ہفتے میں ایسے ورگو خواتین و حضرات جن کے وراثتی معاملات چل رہے ہیں، آپ کو کوئی کامیابی مل سکتی ہے۔ مشتری اور مریخ کا آپ کے 8th ہاؤس میں قران آپ کے ازدواجی، وراثتی اور پارٹنرشپ پر معاملات کے حوالے سے بہت اچھے اثرات دے گا۔ ان معاملات میں پیدا شدہ الجھنیں اور عدم اعتماد کی کیفیت ختم ہوگی۔ وینس اور راہو کا برج ثور میں قران اس ہفتے میں حج و عمرہ اور زیارات کے خواہش مند افراد کے لیے خوشخبریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن، امپورٹ ایکسپورٹ یا بیرون ملک بزنس سے منسلک افراد کے لیے یہ اثرات بہت مبارک ہیں، لہٰذا 23 جون تک کے دنوں میں جب وینس برج ثور میں ہے، آپ کے لیے بہترین مواقع سامنے آتے رہیں گے۔ وینس اور راہو کا قران آپ کے روحانی معاملات کے حوالے سے بھی بہت نیک ثابت ہوگا۔ آپ روحانیت کی نئی منظروں کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ روحانی طور پر خود کو پرسکون رکھنے اور اپنے لیے کسی رہنما یا پیر و مرشد سے ملاقات کے حوالے سے بھی آپ کے اندر نئی تحریکیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایسے ورگو خواتین و حضرات جن کے امیگریشن یا ویزے کے معاملات چل رہے ہیں، آپ کے لیے بھی کچھ خوشخبری ہو سکتی ہے۔ محبت کے حوالے سے اس ہفتے آپ کو خاموش رہنے کا موقع ملے گا۔ ممکن ہے یہ صورتحال بہت کم وقت کے لیے ہو۔ آپ کے لیے مناسب ہے کہ واقعات کو زبردستی اپنے حق میں کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور ملنا ممکن نہیں تو خود کو بے چین مت کریں۔ محبت کے حوالے سے ممکن ہے آپ کو یہ ہفتہ تھوڑا صبر و تحمل سے گزارنا پڑے اور خود کو کسی بھی قسم کے تنازعات سے محفوظ رکھیں۔ اب آپ کے لیے اس ہفتے زیادہ ضروری یہ ہونا چاہیے کہ اپنے بہترین مفادات کی خاطر اپنے خاندان اور فیملی کے ساتھ اپنے ریلیشن کو مضبوط بنانے کے لیے کام کریں۔ اپنے خاندان اور فیملی کے ساتھ بات چیت کریں اور گھر سے باہر کی پریشانیوں کو کوشش کریں گھر سے باہر ہی رکھیں۔ لبرا یعنی برج میزان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے اس ہفتے میں سورج اور مشتری آپ کو پر امید اور انتہائی کانفیڈنٹ رکھیں گے۔ اگر آپ کو اس سے پہلے یوں لگ رہا تھا کہ آپ کی اپنی صورتحال غیر آرام دہ اور غیر تسلی بخش ہے، یا آپ کو یوں فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو وہ نہیں مل رہا جس کے آپ مستحق ہیں، تو پریشان نہ ہوں۔ اس ہفتے آپ دوبارہ پر امید ہو جائیں گے۔ کچھ تبدیلیاں آپ کی امیدوں کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہیں۔ یہ ہفتہ آپ اپنی ایفرٹس کو بڑھا چڑھا کر ظاہر کرتے ہوئے گزاریں گے۔ روپے پیسے کے حوالے سے آپ اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ جس میں آپ کچھ خریداری کر سکیں، یعنی آپ کے پاس اس ہفتے میں اپنی ضروریات سے تھوڑا بڑھ کر پیسہ آ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ خوبصورت خیالات سے بھرے ہوئے رہیں گے۔ پیسے کے معاملے میں ترقی اور اضافہ آپ کے لیے خوشیوں کا باعث بنے گا۔ یہ ہفتہ پلینٹس کے مثبت اثرات کے تحت آپ کافی چارج فل ہو کر گزاریں گے۔ آپ بہت پرجوش طریقے سے اس ہفتے کا آغاز کریں گے۔ آپ میں دوسروں کے ساتھ مل کر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ دوسروں کے ساتھ پہلے سے زیادہ ہم آہنگ ہوں گے۔ بعض لبرا خواتین و حضرات اس ہفتے خود میں بلند حوصلہ محسوس کریں گے۔ آپ چاہیں گے کہ ہر بڑی مشکل کو دور کر دیا جائے۔ اس ہفتے آپ کی اخلاقی ویلیوز آپ کی جسمانی طاقت کے ساتھ ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ کا موڈ اور مزاج بہت لائٹ اور ہلکا پھلکا رہے گا۔
آپ اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ پلان کر سکتے ہیں اور فیوچر کے متعلق بہت سی امیدیں اپنے دل میں بسا سکتے ہیں۔ آپ کا بیلنس مزاج آپ کے لیے کامیابیوں کا باعث بنے گا۔ جوپیٹر 11 مئی کو برج حمل میں داخل ہو گیا تھا، جو آپ کو اس ہفتے میں آپ کے تعلقات میں بہتری کے حوالے سے خوشخبریاں دے گا۔ بہن بھائیوں کی جانب سے بھی آپ کو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شادی یا اولاد کے حوالے سے بھی خوشیاں نصیب ہو سکتی ہیں۔ راہو برج ثور میں اور کیتو برج عقرب میں رہتے ہوئے بعض لبرا خواتین و حضرات کے لیے اپنی یا اپنے لائف پارٹنر کی صحت کے حوالے سے کچھ مسائل لا سکتا ہے، لہٰذا ان منفی اثرات سے بچنے کے لیے اپنی اور شریک حیات کی صحت کے حوالے سے احتیاط کریں۔ مریخ اس ہفتے آپ کے 7ویں گھر میں مقیم ہے، یہاں آپ کے مالی معاملات کو بہتر کر رہا ہے۔ نئی پارٹنرشپس بن سکتی ہیں اور کاروباری تعلقات میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ آپ کے ذائچے کے 7ویں اور 8ویں گھر میں مریخ اور وینس کا قیام شادی بیاہ کے حوالے سے سعد اثرات دے رہا ہے، لہٰذا ایسے لبرا خواتین و حضرات جو شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے۔ من پسند شادی اور محبت کے رشتے کے لیے بھی یہ اثرات بہت اچھے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے مشتری مریخ اور وینس کے مثبت اثرات کے زیر اثر گزارنا ہوگا۔ آپ کے ریلیشنز میں مضبوطی اور مالی بہتری آئے گی، البتہ سورج دوست اب آپ سے وابستہ امیدوں کے حوالے سے آپ کو تھوڑی مایوسی دے سکتا ہے۔ آپ کو غلط مشورے دیے جا سکتے ہیں جن کی وجہ سے ممکن ہے آپ غیر ضروری الجھنوں میں گرفتار ہو جائیں، لہذا کسی بھی مشورے کو مانتے وقت مکمل غور و غوض کریں۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے اس ہفتے میں پلینٹس آپ کے رشتوں کی حفاظت کریں گے اور آپ کے تخیل اور امیجینیشن کو بڑھا دیں گے، جس سے آپ کے ذہن میں نئے آئیڈیاز اور نئے خیالات پرورش پائیں گے۔ آپ نئے پروجیکٹس اور منصوبوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ آپ کی ذہنی صلاحیتیں خوب زوروں پر ہوں گی، آپ کی سوچوں میں روانی ہوگی اور مستقبل کے بارے میں آپ کے اندر بہت سی خواہشات جنم لے سکتی ہیں۔ روپے پیسے کے حوالے سے ممکن ہے بعض عقرب افراد اس ہفتے میں اپنے مالی مسائل کو حل کرنے میں جٹے رہیں۔ ہو سکتا ہے بعض عقرب افراد اپنے مالی نظام میں عدم توازن کو اس ہفتے شدت سے محسوس کریں اور اپنے روپے پیسے کے معاملے میں فکر مند ہو جائیں۔ اس کے رد عمل کے طور پر آپ سخت محنت اور جاں فشانی سے ان مسائل کو حل کرنے لگ پڑیں، لیکن آپ کو چاہیے کہ غیر ضروری جلد بازی سے بچیں۔ اگر حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہے تو کوئی نیا طریقہ کار اپنائیں اور نئی ترتیب کے بارے میں سوچیں۔ اس ہفتے مشتری کی پوزیشن نوکری پیشہ افراد کے لیے بہترین مواقع لے کر آئے گی۔ نوکری کے حصول میں حائل رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں۔ نوکری میں ترقی اور تنخواہ میں اضافہ آپ کے لیے مالی حوالے سے کچھ بہتری پیدا کر سکتا ہے۔ مشتری شادی بیاہ اور منگنی وغیرہ کے طے کرنے کے لیے بھی اچھے اثرات دے گا، لہٰذا اس ہفتے میں ممکن ہے اس حوالے سے بھی خواہش مند افراد کی بات بن جائے۔ یہ ہفتہ مریخ اور وینس کے اثرات کے تحت پیار و محبت کی شادی کے حوالے سے بھی اچھا ثابت ہوگا۔ مریخ اور وینس کی نظرات آپ کو فائدہ دیں گی، البتہ مشتری بعض اسکارپینز کے قرضوں میں غیر محسوس طریقے سے اضافہ کر سکتا ہے، لہٰذا پیسے کو بہت سوچ سمجھ کر خرچ کریں اور کوشش کریں کہ قرض لینے کی نوبت نہ آئے۔ البتہ مشتری ایسے اسکارپینز افراد کے لیے بند راستے کھول دے گا جو بیرون ملک تعلیم، کاروبار یا کسی دوسری وجہ سے جانا چاہتے ہیں۔ آپ کے لیے سفر کے اسباب پیدا ہوں گے اور اس ہفتے آپ کا سفر آپ کے لیے فائدہ مند نتائج لے کر آئے گا۔ وینس کا برج ثور میں قیام آپ کے روحانی معاملات کے حوالے سے انتہائی سود مند ہے۔ خفیہ دشمنوں، حاسدوں اور منافقین پر آپ کی دستہ رس بڑھے گی اور کسی روحانی ہستی سے ملاقات آپ کو بڑا فائدہ دے سکتی ہے۔ اگر آپ اس ہفتے خود کو ذہنی دباؤ میں محسوس کریں تو کوشش کریں آپ کے اپنے دوستوں یا مخلص لوگوں سے ضرور ملاقات ہو۔ ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا آپ کی تمام تھکن کو اتار سکتا ہے۔ ممکن ہے اس ہفتے پلینٹس کی پوزیشنز آپ کو کچھ نیا کرنے میں زیادہ سپورٹ نہ کریں، لیکن آپ کو کسی سخت لڑائی میں پڑنے یا اپنی پرسنل لائف میں بحران کو ہوا دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ بے شک آپ کو اپنے مستقبل کی جتنی بھی فکر ہو، جب تک آپ خود کو ڈسپلن میں نہیں لائیں گے آپ فیوچر کے ٹارگٹس کو مکمل طور پر اچیو نہیں کر سکتے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کی لوگوں کی مدد تلاش کریں۔ دوران کام آپ اپنے سینئرز کے ساتھ اچھے ریلیشنز بنانے کے لیے آگے رہیں گے، اس کے بدلے میں آپ کو مثبت نتائج ملیں گے۔ آپ کو اپنے موجودہ پروجیکٹس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
سیجیٹیریس یعنی برج قوس سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 6 جون سے 12 جون تک کے دنوں پر مشتمل ہے، آپ کے لیے اپنی سکلز اور ہنرمندی کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کا ہفتہ ہوگا۔ آپ اپنی نالج کے ذریعے خود کو ایک نئے دائرے میں ضم کرنا چاہیں گے۔ آپ اس ہفتے ہیزیٹیشن کے بغیر اپنے ایمبیشنز اور گولز کو اچیو کرنا چاہیں گے اور اس طریقے سے آپ پورا ہفتہ گزاریں گے۔ مالی لحاظ سے مشتری جو کہ آپ کا رولنگ پلانٹ ہے، آپ کے 5ویں گھر میں ہونے سے آپ کے پہلے اور 9ویں یعنی قسمت کے گھر پر سات نظرات دے گا، لہذا سٹاک مارکیٹ، انعامی بانڈز اور اولاد سے منسلک کاموں میں اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ مشتری آپ کے روپے پیسے کے نظام میں سٹیبلٹی پیدا کرے گا، لیکن آپ کو بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ملے گا، بلکہ سخت محنت کے بعد ہی روپیہ پیسہ حاصل ہوگا۔ منگنی یا شادی بیاہ کے حوالے سے مشتری کے اچھے اثرات رشتہ وغیرہ طے کرنے کے لیے معاونت کریں گے۔ تعلیم سے وابستہ قوس خواتین و حضرات کی ذہنی صلاحیت بڑھے گی۔ ایسے قوس خواتین و حضرات جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اپنے علم میں کافی زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو اس ہفتے آپ اپنے چاہنے والے کو اسپاٹ لائٹ میں رکھیں گے۔ آپ کی توجہ اپنے ساتھی پر مرکوز رہے گی اور آپ بہت اچھا فیل کریں گے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے ایسا ہوگا کہ آپ کی عقل اور سمجھ مضبوطی کی طرف بڑھے گی۔ آپ اپنی زندگی میں مایوسی اور ہچکچاہٹ سے نکل کر ایگریسو موڈ میں آ سکتے ہیں۔ اس ہفتے دوران کام بعض افراد کو چند فکریں بے چین کر سکتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ اس قسم کی کسی سچویشن کا شکار ہوں تو اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھیں، ذہن و دل کو کھلا رکھیں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ بات چیت سے اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ مریخ اس ہفتے ایسے خواتین و حضرات جو ہائر ایجوکیشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آپ کو سنہری موقع دے گا۔ امیگریشن یا ویزے کے حصول کے لیے کسی کارروائی کا آغاز کرنے کے لیے بھی یہ دن اچھے دن ثابت ہوں گے۔ وینس ملازمت پیشہ افراد کو اپنے کام کی جگہ پر اپنی ساکھ اور عزت کو بحال کرنے میں معاونت کرے گا۔ کام کے دوران کولیگز اور سینئرز سے آپ کے تعلقات میں پیش رفت ہوگی۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ دوستانہ ماحول بنانے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہترین ہوگا، کیونکہ آپ کا رویہ ہمیشہ نئے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیابی دلاتا ہے۔ آپ کے لیے اپنی سکلز اور ایکسپیرینس کو استعمال کر کے آگے بڑھنے اور اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنا آسان ہوگا۔ آپ کی مسلسل محنت آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ تعلیم، شادی اور منگنی وغیرہ کے لیے ایک بہترین ہفتہ ثابت ہوگا۔ کیپریکارن یعنی برج جدی سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے اس ہفتے میں آپ کے تعلقات آپ کے آس پاس کے لوگوں سے ٹھیک انداز میں چلیں گے۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنے اور اپنی محبت کو فروغ دینے کے لیے اچھا ثابت ہوگا، جو آپ کی قدر کرتے ہیں اور آپ کا ہر معاملے میں ساتھ دیتے ہیں۔ اس ہفتے آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ اپنی زندگی کی مشکلات کے راستے میں ایک بند باندھ دیں۔ آپ کا ذائچہ بتاتا ہے کہ آپ کا کسی سے کچھ اختلاف چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ یوں محسوس کر رہے ہوں کہ آپ کی زندگی کے کچھ معاملات پر آپ کا بالکل بھی کنٹرول نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ کسی ایسی صورتحال میں ہیں تو ایک قدم پیچھے ہٹیں اور ایسے نتائج اخذ کرنے سے گریز کریں جو غصے کے عالم میں اخذ کیے جاتے ہیں۔ روپے پیسے کے حوالے سے آپ کے نئے رابطے آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں گے۔ آپ کے سوشل ریلیشنز کی بدولت آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا۔ ایسے جدی افراد جو کسی پروجیکٹ میں پہلے سے کافی زیادہ محنت کر رہے ہیں، یہ ہفتہ اور آنے والے چند ہفتے آپ کی محنت کا صلہ دلوا سکتے ہیں۔ ایسے جدی خواتین و حضرات جن کے میاں بیوی کے مسائل ہیں، آپ کے خاندگی مسائل میں بہتری پیدا ہوگی۔ ایسے خواتین و حضرات جو پراپرٹی کی خرید و فروخت کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کی خرید و فروخت آپ کو فائدہ دے گی۔ وینس کا برج ثور میں قیام کاروباری اور ملازمت پیشہ جدی خواتین و حضرات کے لیے ترقی اور فائدے کے راستے کھول رہا ہے۔ سورج اس ہفتے آپ کے شراکتی اور پارٹنرشپ کے معاملات کو از سر نو تشکیل دینے اور ایگریمنٹس کرنے کے حوالے سے معاونت کرے گا۔ وینس اور راہو کا برج ثور میں قران اس ہفتے ایسے اثرات پیدا کرے گا جو ہائر ایجوکیشن کے خواہش مند افراد کے لیے کوئی موقع لا سکتے ہیں۔ البتہ کیتو کے اثرات کی بدولت بعض جدی افراد اپنے دوست احباب سے دور ہو سکتے ہیں۔ کچھ غلط فہمیاں یا مس انڈرسٹینڈنگز وغیرہ بن سکتی ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کو محبت کے حوالے سے تھوڑا محتاط رہ کر گزارنا چاہیے۔ آپ کی کام کے دوران بہت زیادہ محنت آپ کو تھکا سکتی ہے۔ موسم کی شدت آپ پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔
ایسی صورت میں آپ کو اچھی بات چیت اور خیالات کا تبادلہ کرنا ریلیکس کر سکتا ہے۔ آپ اپنی روٹین کو تبدیل کرنا چاہ سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی خواہشات کے مطابق کسی پروفیشن میں جانے کا فیصلہ کریں اور آپ کو کامیابی ملے۔ آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے میں ملنے والے امکانات کو تلاش کریں، لیکن پریکٹیکل ہو کر رہیں۔ ہر قسم کی سٹریس سے بچیں اور کسی معاملے میں ری ایکشن دیتے ہوئے پرسکون طریقے سے اپنے رد عمل کا اظہار کریں تاکہ لوگ آپ سے ہم آہنگ رہیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے اپنے پیاروں کے ساتھ مل کر سکون حاصل کرنے کا ہفتہ ہوگا۔ اپنے کانفیڈنس سے آپ کوئی رسک بھی لے سکتے ہیں، بس ضروری بات یہ ہے کہ ہمت سے کام لیں۔ ایکویریس یعنی برج دلو سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ سورج کے اثرات کی وجہ سے تھوڑا پریشان کن ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے ایسا ماحول ہو سکتا ہے کہ آپ حقیقت سے تھوڑے دور ہو جائیں۔ اس ہفتے مناسب ہے کہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہ بنائیں، کیونکہ کسی بھی طویل مدتی منصوبے یا اسٹریٹجی کے لیے ہر پہلو کو گہرائی میں جا کر دیکھنا چاہیے اور حقیقت کو ذہن میں رکھ کر ہی فیصلہ کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھے بنا آپ درست فیصلے نہیں کر سکتے۔ آپ کی ذہنی کیفیت اس ہفتے میں ایک غیر یقینی کیفیت میں ہو سکتی ہے، لہذا کوئی بھی بڑا فیصلہ اس ہفتے کرنے سے گریز کریں۔ روپے پیسے کے حوالے سے اس ہفتے ممکن ہے آپ کو تھوڑا کم پیسہ ملے، لیکن مریخ آپ کے لیے نئے تعلقات کی بنیاد رکھنے اور پرانے تعلقات کو بحال کرنے میں خاصی مدد فراہم کرے گا۔ بہن بھائیوں اور عزیزوں کے گھروں میں کوئی نزدیکی سفر درپیش آ سکتا ہے۔ مشتری آپ کے لیے پرانے دوست احباب سے ملاقاتیں کرنے اور کسی پرانے جاننے والے سے ملنے کے اسباب پیدا کرے گا۔ اگر آپ کسی سے کوئی مشورہ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایسے لوگوں سے مشورہ کریں جو ایمان و تقوی میں بہتر ہیں، کیونکہ ناقص ایمان والے لوگوں سے مشورہ ممکن ہے آپ کو نقصان دے۔ آپ کے رولنگ پلانٹ زول کے اثرات اس ہفتے میں ناقص ہوں گے، جس سے آپ کے خفیہ معاملات ظاہر ہونے کا خدشہ بڑھ جائے گا۔ اس ہفتے میں امیگریشن یا ویزے کے معاملات کو شروع کرنا بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ راہو آپ کے چوتھے گھر میں ہوتے ہوئے کچھ طلب افراد کو زمین جائیداد کے حوالے سے مالی فائدہ دے سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ صحت کی خرابیاں بھی بن سکتی ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد کو زیادہ محتاط رہ کر یہ ہفتہ گزارنا چاہیے، کیونکہ آپ کی صحت آپ کے کام کو بھی ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے اپنے آرام و سکون پر توجہ دیں، کچھ واقعات سے پیچھے ہٹیں اور وہی کریں جو اس وقت آپ کو ضروری لگے۔ غیر ضروری کاموں سے احتیاط کریں، صحت مند اور متوازن خوراک کا استعمال کریں۔ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں اس ہفتے میں آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوں گی۔ آپ فطری طور پر انتہائی ذہین اور صاحب بصیرت لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنی عقل کو استعمال کر کے اور حقیقت کے قریب رہ کر آپ حالات کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ اپنے پیاروں کے ساتھ پرسکون طریقے سے طویل وقت گزارنے کا ہفتہ ثابت ہوگا۔ آپ اپنے خیالات کی بدولت دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی بصیرت سے فائدہ حاصل کریں گے۔ بس آپ کو ضرورت صرف اس بات کی ہوگی کہ حقیقت پسند ہو کر رہیں اور کوئی بھی بڑا ڈیسیژن صرف اس وقت لیں جب آپ مکمل طور پر ریلیکس ہوں۔ جلد بازی میں کیا گیا کوئی بھی فیصلہ آپ کو ممکن ہے نامناسب نتائج دے۔ پائسز یعنی برج حوت سے وابستہ خواتین و حضرات اس ہفتے آپ اپنے جوش میں کمی محسوس کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے واقعات سامنے آ سکتے ہیں جو آپ کی شخصیت کے مثبت پہلوؤں کے اظہار میں رکاوٹ پیدا کریں، جس سے رد عمل کے طور پر بعض افراد پرتشدد رویہ اپنا سکتے ہیں۔ آپ کے سوشل سطح پر لوگوں سے تبادلے اور اظہار خیال آپ کو اختلافات میں پھنسا سکتا ہے۔ محبت کے حوالے سے بھی بعض افراد کو کچھ پریشانیاں گھیر سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی حوت فرد کا محبت کا تعلق اس ہفتے ختم ہو جائے اور آپ خود کو شکست خوردہ سا محسوس کریں، ایسے کہ جیسے کوئی شخص اپنا بہت کچھ کھو چکا ہو۔ لیکن اس سے بچنے کے لیے آپ کو صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔ کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ آپ کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا جاتا ہے، اور کبھی جب حالات تبدیل ہوتے ہیں تو آپ کی بات کو سنا ہی نہیں جاتا، یا ایسے کہ جیسے آپ کی باتیں ضائع ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ کوئی بھی حوت فرد جو کسی ایسی صورتحال میں مبتلا ہو، آپ کو چاہیے کہ خود کو مورد الزام مت ٹھہرائیں۔ کوئی آپ سے خود دوری اختیار کرنا چاہے تو
اسے دور جانے دیں، کیونکہ زندگی میں آپ چاہ کر بھی بہت کچھ نہیں حاصل کر سکتے، لہٰذا خود کو مایوسی سے بچائیں۔ مشتری یعنی جوپیٹر آپ کا رولنگ پلینٹ آپ کے ذائچے کے دولت کے گھر میں مقیم ہے، جو اس ہفتے آپ کے لیے رزق و روزی کے بہترین اسباب پیدا کرے گا۔ مالی طور پر آپ کی پریشانیوں میں کمی واقع ہوگی۔ مریخ بھی آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں سفر کے حوالے سے اچھے اثرات دے رہا ہے، خصوصاً کاروباری افراد کے لیے سود مند سفر کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں مقیم دونوں پلینٹس کا قران شادی بیاہ کے حوالے سے اچھے اثرات دے گا۔ میاں بیوی کے مسائل کے حل کے لیے یہ ہفتہ ایک اچھا ہفتہ ثابت ہوگا۔ یہ ہفتہ اور آنے والے چند ہفتے پہلی اور دوسری شادی کے خواہش مند حوت افراد کے لیے کوئی مناسب موقع لے کر آ سکتے ہیں۔ زول کی رجت آپ کے پیار و محبت اور دوستی کے رشتے میں وابستہ امیدوں کو تھوڑی نا امیدی میں بدل سکتے ہیں، لیکن یہ اثرات انتہائی کم اور عارضی نوعیت کے ہوں گے۔ بعض حوت افراد اس ہفتے میں اپنی روحانی اور جسمانی تھکاوٹ کو اتارنے کے لیے ہو سکتا ہے چھٹی کرنا چاہیں۔ اگر آپ خود پر کسی بھی حوالے سے تناؤ پڑتا ہوا محسوس کریں تو خود کو سیٹ کرنے کے لیے چھٹی کریں اور اپنی فیملی یا دوست احباب کو تھوڑا وقت دیں۔ اس ہفتے دوران کام آپ خود کو کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کے بعض معاملات کی جانچ پڑتال ہو سکتی ہے، جس سے بعض افراد کے لیے تھوڑی الجھن پیدا ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس بات پر توجہ مت رکھیں، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کس چیز کو اہمیت دینا آپ کو زیادہ فائدہ دے گا۔ تمام واقعات یا کسی کے رویے کو اپنے مخالف نہ سمجھیں، بلکہ اپنے اندر کی بصیرت کو بیدار کریں۔ یہاں تک کہ اگر آپ اس ہفتے کچھ کرنے یا نہ کرنے کی گوناگون کیفیت میں مبتلا ہوں تو صبر سے کام لیں۔ یہ ہفتہ عمومی طور پر ممکن ہے آپ کی خواہشات سے میل نہ کھاتا ہو، اس لیے آپ کے لیے فائدہ مند یہ ہوگا کہ خود کو انتہائی خوش اسلوبی سے حالات کے مطابق ڈھال لیں۔ بصورت دیگر آپ اپنی توانائیوں کو ضائع کر سکتے ہیں۔ بس اس ہفتے صبر کریں اور جو چیزیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں ان کے حل کے لیے حکمت عملی ترتیب دیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔